لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ تو خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے یہ سعید ساعت عطا کی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا کیے تھے، اسی طرح اپنے بندوں کو 12 مہینے عطا کیے ہیں، اور جس طرح ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف سب سے پیارے تھے، حسین تھے، اسی طرح 12 مہینوں میں رمضان سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ اور جس طرح ایک یوسف علیہ السلام کے صدقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقی ان کے 11 بھائیوں کی خطائیں معاف کر دی تھی، اسی طرح اللہ پاک اس ایک مہینے کے صدقے میں اپنے گناہگار بندوں کے باقی 11 مہینوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی خیرات و برکات پر مختلف جہتوں سے، مختلف انداز سے محدثین نے، ائمہ اور مفسرین نے روشنی ڈالی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی اعزاز پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کے آداب کو ہر وقت، ہر لمحے پیش نظر رکھیں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ تفسیروں میں ہے کہ ایک مجوسی نے اس مہینے کے احترام میں اپنے بچے کو تھپڑ مار دیا تھا کہ جو بازار میں اس ماہ مقدس میں مسلمانوں کے سامنے کوئی چیز کھا رہا تھا، تو جب وہ فوت ہوا اسے کسی بزرگ نے دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں پھر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ تو کافر تھا، جنت میں کیسے پہنچا؟ اس نے بتایا کہ میں نے رمضان شریف کے احترام میں اپنے بچے کو جو تھپڑ مارا تھا، اسی کے سبب سے اللہ رب العزت نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ اس کی روح بعد میں قبض کرنا اور اسے کلمہ پہلے پڑھا دینا۔ اس نے رمضان شریف کا احترام کیا تھا۔